سحر اور آفیب اور ہر طرح کے جادو توڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ صبح و شام 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مجرب عمل ہے، 100%۔ صرف علماء اور جو میری بات سمجھتے ہیں ان کو اجازت ہے، بس اوروں کو نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، وہ جو انبیاء میں ہے وہ آیت پڑھو۔ پھر لا الہ الا اللہ، دارت فاستدارت، نارت فاستنارت، حول العرش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، انت شافی انت کافی فی مہمات الامور، انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل۔ 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام۔ ہر قسم کے سحر و جادو اور جس نے کیا ہے اللہ آپ کو دکھا دے گا، وہ جو آپ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا وہ آپ کے سامنے پڑا رہے، 3 4 6 مہینے کے اندر بالکل نتیجے سامنے آئے، آرام آرام سے پڑھتے رہے۔ بعض اعمال میں اجرت صحیح نہیں ہے، اجرت کا نقصان بہت ہو جائے گا، اس سے دیوانگی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اجرت نہ کرے بس، اور نہ کسی کو نقصان پہنچائے، اپنے فائدے کی نیت کرے کہ یا اللہ مجھے صحت دے، مجھے ان کے شر سے بچائے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ تو سب کو یاد ہے، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، حول العرش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، انت شافی انت کافی فی مہمات الامور، انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل۔ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو، یا ہر نماز کے ساتھ جس طرح سہولت ہو آپ کو۔ کسی اور ٹوٹکے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کسی عامل کے پاس جانے کی، خود ہی آپ سربراہ عامل ہوں گے، تمام جنات ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے، تمام موکلات ہر وقت آپ کے سائے میں چلیں گے، اور خدا کی رحمتیں بارش کی طرح برسے گی۔ بفیضی زندگی گزرے ہیں ایسے مرحلوں سے، پس ارادہ کیا انہوں الاسفلین، پس ہم نے کر دیا ان کو نیچے، یعنی شیطانوں کو، نمرود اور ان کے کافروں کو۔ وقال، حضرت نے فرمایا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، نمرود نے حضرت ابراہیم کے صحیح سلامت باہر آنے کے بعد حضرت کو تقریر کی عام اجازت دی، لیکن حضرت کو لڑکے بردبار کی۔ فلما بلغ معه السعی، جس وقت پہنچ گئے حضرت کے ساتھ دوڑ دھوپ کو، اللہ اللہ، بچہ جب باپ کے ساتھ دوڑتا ہے 7 8 سال کا، قال یا بنی، فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو خواب میں، انی اذبحک، میں ذبح کرتا ہوں آپ کو، فانظر، پس دیکھے، ماذا ترى، کیا خیال ہے۔ یہ صرف بیٹے سے پوچھنا نہیں، حضرت نے اس کی تعبیر میں بھیڑے، دمبے، گائے، اونٹ سب ذبح کیے، اور پھر وحی کے ذریعے متعین ہوا کہ یہ تعبیر ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی خواب دیکھے کہ میں بیٹا ذبح کروں، صبح اس کے اوپر چھوڑا پھیر دے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، فرمایا اے ابا جان کر دیجئے جیسے کہا جاتا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے مستقل مزاج۔ فلما اسلما، جس وقت دونوں گردن نہاد ہوئے، وتلہ للجبین، اور لٹا دیا حضرت کو چہرے کے بل، تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو، رحم نہ آئے۔ ونادیناہ، ہم نے آواز دی، ایا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، اپنے سچا کیا خواب، بس چھوڑے، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ حضرت نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل نے بھی کہا اللہ اکبر، دور سے آواز جبریل، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اجازت نہیں ہے، تھوڑا پیر نہیں، مینڈا لے کے آ رہا ہوں، یہ جنت کا، جس کا گوشت پشاور والا بجلی گھر کھائے گا۔ گڑ چیون آگا چار پڑی دی سوال لے، سوال لیتا تفسیر رسولنا نواقفہ۔ وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے سچا کیا اپنا خواب، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ امتحانہ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میرا ذبیحہ بہت بڑا،
یعنی جنتی مینڈا آیا اور وہ ذبح ہو گیا. جنتی خوراک تھا ان کے اعزاز میں آیا, سب نے کھایا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل پر کوئی پابندی تھی کیا؟ اس شریعت میں قربانی کھانا کوئی ناجائز تھا؟ غلط سلط باتیں. اور اس مینڈے کے سینگ کعبے کے سامنے لٹکے تھے حضرت زبیر, عبداللہ ابن زبیر کی خلافت تک. ان پر جب عبد الملک ابن مروان نے حملہ کیا حجاج ابن یوسف کے ذریعے اور حضرت شہید کیے گئے تو اس انگڑا بنگڑی کے اندر وہ سینگ بھی گم ہو گئے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے چھوڑا ان کے بارے میں آنے والوں میں سلام علی ابراہیم, سلام حضرت ابراہیم کے لیے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. یہ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ تھا. اسحاق اب شروع ہوئے. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ, خوشخبری دی ان کو اسحاق کی جو پیغمبر تھے نیک کرداروں میں سے. اسحاق بھی ذبیح ہے لیکن ان کے ذبیح ہونے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, سنت میں ہے. شان ورشان فیض الباری کے اندر لکھا ہے دونوں ذبیح ہے, وہ القدس میں اور یہ کعبہ میں. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق, برکتیں دی ہم نے ان کو اور حضرت اسحاق کو. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ, ان کی اولاد میں اچھے لوگ, وَظَالِمٌ ظالم